السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حسن نعمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل۔ سب سے پہلے میں ان تمام بھائیوں کا، ان تمام بہنوں کا دلی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں عزتوں سے نوازا اور ہمارا چینل سبسکرائب کیا۔ آج ہم جس بارے میں بات کریں گے وہ نہایت ہی اہم ہے۔ میں دلیل کے ساتھ اس چیز کو ثابت کروں گا کہ ہم اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھ کے ان سے مشاورت کر کے کیا کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں اور ان تمام مسائل سے کس طرح سے نکل سکتے ہیں کہ جو ہمارے لیے ایک وبال جان بن جاتے ہیں۔ میں دلیل کے ساتھ اس چیز کو ثابت کروں گا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، یہ سچا واقعہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ ایک بارات تھی، پرانے زمانے کی بات ہے۔ اس وقت باراتیں ہوا کرتی تھی پیدل، لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے اور ان سے جو باراتیں تھیں وہ بھی پیدل ہی ہوا کرتی تھیں۔ ہاں، جو دلہا یا دلہن ہے اس کے لیے ایک گھوڑے کی سواری، گدھا خچر کی سواری یا پھر اونٹ کی سواری ہوا کرتی تھی۔ تو ابھی جو دلہن والے تھے انہوں نے ایک بڑی کڑی شرائط رکھی، جن میں سے ایک شرط میں آپ سے شیئر کروں گا کہ جس کے اندر آپ کے لیے، میرے لیے، تمام سننے والے سامعین کے لیے نہایت سبق آموز یہ شرط ہے۔ انہوں نے شرط رکھی کہ ہم دلہن کو آپ کے ساتھ اس وقت بھیجیں گے کہ جب آپ کے باراتی ہمارے 100 بکرے کھا چکے ہوں گے۔ ابھی 100 بکرے کھانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ کے جو باراتی ہیں وہ جب آئیں گے تو اس کے صرف اور صرف 100 باراتی ہوں گے، 100 باراتیوں سے زیادہ آپ نے لے کے نہیں آنا، اور 100 بکرے کھانے سے پہلے ہم آپ کے ساتھ دلہن کو نہیں بھیجیں گے۔ اب جو تیسری شرط انہوں نے رکھی وہ یہ تھی ان میں سے کہ آپ کسی بھی بوڑھے شخص کو اپنی بارات میں نہیں لے کے آئیں گے، تمام کے تمام نوجوان ہوں گے۔ اب جب یہ بات دلہے کو پتہ چلی، اس نے اپنے دوستوں سے شیئر کی تو دوستوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم کسی بھی بزرگ کو لے کے نہیں جائیں گے، 100 جائیں گے، 100 بکرا بھی کھا کے آ جائیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے، ہم اٹے کٹے تندرست و توانا نوجوان ہیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ابھی اس وقت ان پہ ایک جنون سوار تھا کہ ٹھیک ہے جی، بارات کے ساتھ جائیں گے، دلہن کو لے کے آئیں گے، تو انہوں نے یہ کہہ دیا۔ اب یہ بات جب ان کے ایک بزرگ کو پتہ چلی تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ مجھے ساتھ لے جاؤ۔ ابھی وہ بزرگ نہ چل سکتے تھے، نہ ٹھیک سے بول سکتے تھے، لیکن ان کا دماغ کام کرتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، مجھے ایک چھکڑے کے اندر چھپا کے مجھے لے جاؤ، میں آپ کے ضرور کام آؤں گا۔ ابھی سارے جو اس کے دلہے کے دوست انہوں نے کہا کہ نہیں، بزرگوں کو ساتھ لے کے نہیں جانا، یہ ہمارا جو مسئلہ ہے، ہمارا بارات والا یہ خراب ہو جائے گا۔ لیکن جو دلہا تھا اس کے پلے میں یہ بات پڑ گئی، اس نے کہا کہ نہیں، میں بزرگوں کو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ اب اس نے بزرگوں کو ساتھ لیا، انہوں نے ایک چھکڑا تیار کیا، اس کے نیچے انہوں نے دریاں بچھائیں اور اس کی ڈیکوریشن اس طرح کی اسپیشل بنوایا کہ اس کے اندر بزرگ چھپ گئے۔ اب چھپا کے جب وہ بارات لے کے دور دراز کا سفر کر کے پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کے لیے دسترخوان لگاتے ہیں، آپ آئیں اور 100 بکرے ہمارے کھائیں۔ ابھی انہوں نے کہا کہ 100 بکرے جب دسترخوان لگا تو ان کو لگا کہ 100 بکرے کس طرح سے ہم کھائیں گے، تو ان کے لیے وبال جان بن گیا۔ اب ان کو سمجھ آئی کہ یہ کتنا مشکل کام ہے۔ اب وہ دوڑے، ان میں سے چند ایک دلہے نے بھیجا کہ جاؤ بھائی ان بزرگوں کے پاس، ان سے پوچھو کہ ہم اس مصیبت سے کس طرح چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، کیا اس کا کوئی حل ہے۔ اب وہ گئے، چھکڑے میں بزرگوں کو نکالا، ان سے پوچھا کہ ہم اس مصیبت میں پھنس چکے ہیں تو اس سے کس طرح نکلیں۔ انہوں نے کہا کہ بہت ہی آسان طریقہ ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان کو کہنا ہے کہ ہماری بھی ایک شرط ہے، ہم 100 بکرے پورے کریں گے۔ ہماری شرط یہ ہے کہ ہمارے 10 نوجوان کھانا کھائیں گے، 9 نوجوان پیچھے انتظار کریں گے، پھر 10 کے بعد پھر اگلے 10 کھائیں گے، پھر اگلے 10 کھائیں گے، 10 نوجوانوں سے زیادہ ہمارے نوجوان کھانا نہیں کھائیں گے، اور جب تک ہم 100 بکرے آپ کے پورے نہ کر لیں ہم دلہن کو لے کے نہیں جائیں گے۔ اب جب انہوں نے یہ شرط رکھی ان کے آگے تو جو بارات جو دلہن والے تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ 10 بھی کھا لو۔ اب ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ 10 نوجوان 100 بکرے کس طرح سے کھا سکتے ہیں۔ اب ناظرین کرام، جب انہوں نے کھانا شروع کیا، 10 بندے ایک بکرا کھا چکے تھے۔ اب جو 9 پیچھے تھے وہ بھوک سے بلا رہے تھے۔ اب اگلے 10 آئے، انہوں نے ایک بکرا کھایا، پھر کرتے کرتے 10 کے ساتھ جب 10 بکرے پورے ہو گئے تو جو پچھلے 10 تھے ان کے پیٹ کے اندر پھر سے مرور اٹھنا شروع ہو گئے، اور اتنی دیر کے اندر اچھا اس میں ایک بات اور تھی کہ جو بڑی امپورٹنٹ تھی، ان بزرگوں نے ان کو یہ کہا تھا کہ بکرا اس وقت ذبح کرنا ہے کہ جب ایک کھا چکے ہیں تو پھر دوسرا ذبح کرنا ہے، اس کو پکانا ہے،
اس کو کھلانا ہے، پھر اگلا ذبح کرنا ہے۔ تو اس طرح سے کافی ٹائم ان کو ملتا گیا اس دوران، تو ان کی جو پیٹ کا ہاضمہ تھا وہ ہوتا گیا پہلا کھانا اور اگلے کی جگہ بنتی گئی۔ اس طرح کرتے کرتے اب جب وہ 90 سے کراس کیا انہوں نے بکروں کا، تو اب جو دلہن والے تھے انہوں نے سر پکڑ لیا، انہوں نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نوجوان یہ 100 بکرا اس طرح سے کھا جائیں، اور 90 بکرا جو کھا چکے ہیں، یہ اس طرح کبھی ممکن نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ضرور راز مدفن ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو دلہن آپ کے ساتھ بھیج دیں گے، 10 بکرے جو بقایا ہیں وہ بھی آپ نہ کھائیں، لیکن ہمیں وہ راز بتائیں کہ جس کی وجہ سے آپ یہ 100 بکرا 90 بکرا آپ کھا چکے ہیں۔ انہوں نے اس بات پہ جب حامی بھر لی کہ دلہن بھیجنے میں ہمیں کوئی ذائقہ نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، ہم بھیجنے کو تیار ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ساتھ ایک بزرگ کو لے کے آئے ہوئے تھے جو ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری برادری کے اندر نہایت دانا اور بینا شخص ہیں، دور اندیش ہیں، ان کی باتیں ہمارے دلوں پہ گھر کرتی ہیں، اور ان مسائل سے ہمیں نکالتے ہیں کہ جن سے ہم نکل نہیں سکتے، جو ہمارے لیے بہت زیادہ پریشان کن ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، آپ کو بتانے کا، آپ کو سنانے کا کیا مقصد ہے؟ یہی کہ آپ بھی اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھا کریں، اور اگر ایسے مسائل جب آپ کے ساتھ بھی درپیش آ جائیں کہ جو سمجھیں کہ آپ ان سے نہیں نکل سکتے، آس پاس محلے برادری کے اندر یا وہ بزرگ جن سے آپ کا تعلق اور واسطہ ہے ان سے ضرور پوچھیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور اپنے مسئلے کا حل مل جائے گا۔ اگر ایک سے نہیں ملا، دوسرے کے پاس جائیں، دوسرے نہیں تیسرے کے پاس۔ میں یہ یقیناً 100% شورٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ بزرگوں کے پاس ان مسائل کا حل ضرور ہوتا ہے جن کا کسی اور کے پاس نہیں ہوتا۔ اور آخر میں میرے ان تمام بھائیوں سے التماس ہے جو میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی لازمی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔